و معزز سامعین کرام، میری پردہ نشی ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ محفل میلاد شریف آثار شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قابل قدر یہاں کے لوگ ہیں جو ایسی محفلوں کا انعقاد کیا، سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کہتے ہیں کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اچھا لگا؟ الحمدللہ۔ اپنی زبان پہ ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ صدائیں بلند رکھیں، کیونکہ اللہ کو سبحان اللہ بہت پسند ہے۔ اللہ کو سبحان اللہ جو ورڈ ہے سبحان اللہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے جہاں ہماری بات آپ کو اچھا لگے تو وہاں سبحان اللہ الحمدللہ سے نوازیں۔ خوش نصیبی میری ہے کہ آثار شریف میں مجھے بیان کرنے کا موقع ملا۔ آپ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم اس در کا محتاج ہیں۔ ہم اس در کا محتاج ہیں، پوری کائنات اس در کی محتاج ہے۔ بس قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اہل بیت کیا ہے؟ رسول اللہ کے خاندان کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ جو ان سے محبت کرتے ہیں انہی کو معلوم۔ بہرحال آئیے اپنے پیارے نبی، میٹھے نبی، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، شافعی یوم النشور، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کسپنا میں جھوم جھوم کر عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ کے علاقے میں، ہم آپ کے علاقے میں نہیں بلکہ تشنا پلی میں ہی نیا ہوں میں، ہے نا۔ ایسے تو کبھی کبھی آتے تھے بیان کرنے کے لیے، جب کیا کہتے ہیں درگاہ والی مسجد میں، کواڑی مسجد میں سال 2 سال میں آتے تھے، لیکن پتہ نہیں لوگ کی کیا محبت یہیں کے ہو گئے ہیں۔ آپ کی محبت کو سلام، اور جناب سراج بھائی، شہاب الدین بھائی، اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے بھائی لوگ ہیں جو بزرگ ہیں، آپ لوگ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کل بھی ماشاءاللہ یہاں پر اچھی بھیڑ تھی، اور اس محفل کو آپ نے آج رکھا، یہ بھی مبارکباد کے لائق، کیونکہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو اس کا ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے۔ تو کل تو لوگ بھیڑ ہوتی اور اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ لوگ سن رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں سن رہے۔ آپ نے اس کا احتیاط کیا، اور آج جو آپ نے مسجد سجایا ہے یہ بھی مبارکباد کے لائق ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے 2-3 شعر ہم بھی پڑھتے ہیں، ہے نا۔ سنیں گے آپ لوگ نعت شریف؟ ہاں، نعت شریف کہتے ہیں رسول اللہ کی تعریف کو، جس کو ہم لحن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ طرز کے ساتھ۔ اس کو طرز بولتے ہیں، لحن بولتے ہیں۔ جس طرح قرآن شریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ کیا ہے؟ لحن ہے۔ لحن کے ساتھ میں تجوید ہے، لحن کے ساتھ میں تجوید ہے۔ تو قرآن کو جتنا خوبصورت پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، تو نبی کی تعریف بھی جتنا خوبصورت سے کریں، نبی کی تعریف ہے نا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، جہاں اچھا لگے وہاں سبحان اللہ کہیں۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ جو محفل میلاد سجانے میں لگے ہیں، جو محفل میلاد
سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں. یہ کیا ہے؟ محفل میلاد ہے. اس لیے کہا گیا کہ جو محفل میلاد سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں. جو محفل میلاد سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں. سرکار انہیں اپنا بنانے میں لگے ہیں، سرکار انہیں اپنا بنانے میں لگے ہیں. جو محفل میلاد سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں. اچھا لگ رہا ہے؟ تو دیکھیے نا، سبحان اللہ. دیکھیے جہاں ہم محنت کرتے ہیں تو بغیر خرچہ کے آپ کا بھی ہم تقریر نہیں کریں گے. خرچہ آپ کو کرنا پڑے. خرچہ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، تو سبحان اللہ سے آپ کی زبان سے خرچہ کروانا. کہیے سبحان اللہ. سرکار انہیں اپنا بنانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، بنانے میں لگے ہیں. جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، بنانے میں لگے ہیں، بنانے میں لگے ہیں. جو نعت نبی سننے سنانے میں لگے ہیں، جو نعت نبی سننے سنانے میں لگے ہیں، جو محفل میلاد سجانے میں لگے ہیں. آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے، حلیمہ کے دلارے. آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے، حلیمہ کے دلارے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ ذات ماں دائی حلیمہ. کیا نام ہے؟ دائی حلیمہ. اپنی کتاب وہ روایت میں آتا ہے کہ دائی حلیمہ کام کرتی تھی اور وہ کیا دیکھتی کہ آنگن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا میں رکھ دیتے تھے. ہم اپنے بچے کو جھولا میں جھلاتے ہیں نا، ساڑی بنا دیتے ہیں، ساڑی سے اس سے اس سے کپڑے سے جھولا جھلاتے ہیں. جب تک ہم جھلائیں گے نہیں تو وہ جھولنے والا نہیں. لیکن سبحان اللہ میرے نبی کے جھولے کو فرشتے جھلاتے تھے. میرے نبی کے جھولے کو فرشتے جھلاتے تھے. تو شیخ ملادہ فرمائے کہ آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے، حلیمہ کے دلارے. آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے، کے دلارے، حلیمہ کے دلارے. جبریل امی جھولا جھلانے میں لگے ہیں، جبریل امی جھولا جھلانے میں لگے ہیں. جو محفل میلاد سجانے میں لگے ہیں، سرکار انہیں اپنا بنانے میں لگے ہیں، بنانے میں لگے ہیں. مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں آپ کا کچھ ٹائم لوں گا، بس عہد کر لیجئے کہ ہم بیٹھے ہیں بیان سن کے ہی اٹھیں گے، ہے نا. نہ تو آپ سے میری کوئی دشمنی ہے، نہ ہم سے آپ سے کوئی دشمنی ہے. اور اگر ہے رشتہ داری تو مومن بھائی کا بھائی رشتہ دار، ہر مومن بھائی بھائی. تو میں چاہوں گا آپ کے حق میں اچھا ہو اور آپ بھی چاہیں گے میرے حق میں اچھا ہو. تو ہم کو آپ نے کیوں بلایا؟ نبی کی تعریف کرنے کی. تو ہم نبی کی تعریف کریں گے تو وہی تعریف کریں گے جو حق کا ہے، جو حق والی تعریف ہے، جس سے ہمارے اعمال بھی صحیح ہو جائے اور ہمارے عقائد بھی صحیح ہو جائے، ہے نا. آج ایمان کے لٹیرے، جمعہ میں آپ لوگ آئے ہوں گے،
آج وہی ٹاپک ہی تھا، ایمان کے لٹیرے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے دوست بن کر آتے ہیں اور آپ کے ایمان کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں. اسی لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جب تم رات میں سویا کرو تو توبہ استغفار کیا کرو، توبہ استغفار پڑھ کے سویا کرو. پتہ نہیں صبح سے لے کے فجر سے لے کے رات تک آپ کون سے الفاظات استعمال آپ نے کیے ہیں جس سے آپ کا ایمان ختم ہو گیا ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، تمام اعمال عبادت ہے، لیکن اس سے اول ایک ہے جو ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہماری موت ایمان کی حالت میں. جنت جو ہے ایمان والے کے لیے، جنت نماز پڑھنے والے کے لیے جنت نہیں ہے. اب سنیے میری بات الٹی، نماز پڑھنے والے کے لیے جنت نہیں ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے جنت نہیں ہے، حج و زکوٰۃ دینے والے کے لیے جنت نہیں ہے. اگر نماز پڑھنے والے کے لیے جنت ہوتی تو سب سے پہلے جنت شیطان جاتا. سب سے پہلے جنت شیطان جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں. کتنے دن کی عبادت؟ بچے پیدا ہوا 5-6 سال ہوتا ہے، آج تو 10 سال میں اس کو الف ب پڑھاتے ہیں. 15 سال ہو گئے اسکول میں، 20-25 سال، اس کے بعد جاب پکڑتے ہیں، یہ پکڑتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں، 30 سال ہو گئے، شادی ہو گئی، اس کے بعد بچے ہوئے، اب 40 سال بعد چلو مسجد جانی چاہیے. اب پتہ نہیں کب تک اس کی زندگی ہے، 50 سال 60 سال، 10-15 سال عبادت کر دو، ٹوٹی پھوٹی عبادت. فجر پڑھا تو ظہر نہیں، ظہر پڑھا تو عصر نہیں، عصر پڑھے تو مغرب نہیں. یہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت پہ ہم ناز کرتے ہیں. شیطان جو شیطان ہے ابلیس، 6,500 کروڑ سال، کتنے سال؟ 6,500 کروڑ سال اللہ کی عبادت کیا ہے. اللہ اکبر. لیکن نبی آدم علیہ السلام کی اس نے توہین کیا، اللہ نے اس کو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قرار دیا، اپنے دربار سے نکال دیا، اپنے دربار سے نکال دیا. اللہ کا انکار کرنے والا نہیں تھا وہ، اللہ کا انکار کرنے والا نہیں تھا. کس کا انکار کیا؟ آدم علیہ السلام. میں بڑا ہوں، میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے، میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے. آگ کو جلاؤ تو اوپر آگ جاتی ہے، مٹی کو پھینکو تو زمین میں رہ جاتی ہے. میں بڑا ہوں. حسد آ گیا اس کے اندر، میں سجدہ نہیں کرتا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا. اللہ نے اس کو اپنے دربار سے اس کی عبادت کو نہیں دیکھا، اس کی عبادت کو نہیں دیکھا. کس چیز کو دیکھا؟ نبی کی محبت. نبی سے اگر محبت کیا تو فرشتے ہو گئے، نبی سے محبت کیے تو جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اللہ کی نظر میں کتنے ہزار کروڑوں کتنے فرشتے ہیں اللہ کو معلوم. وہ سب کے سب فرشتے ہو گئے، اور جس نے نبی سے بغاوت کیا وہ شیطان ہو گیا. تو پتہ یہ چلا ایمان نبی کی محبت کا نام ہے. اسی لیے ہم لوگ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو توبہ استغفار کر لیا کرو. پتہ نہیں بھول میں بھی کوئی باتیں ایسی نکل گئی ہو جس سے ہمارا ایمان کا خاتمہ ہو گیا ہو، تو اگر ہماری موت آ جائے تو ہم بے ایمان میں مریں. اور جو اس کے اندر میں ایمان نہیں ہے اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. بہرحال میرا یہ ہم تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق. آمین. میرے دوستو، قرآن شریف میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آج کل ماشاء اللہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ آپ کے پاس میں اردو میں ترجمہ ہوگا، انگلش میں ترجمہ ہوگا، تمل میں ترجمہ ہوگا، اس میں پڑھیے گا. اس میں لکھا ہوا ہے جب اللہ کی نعمت تجھے ملے، اللہ کی نعمت ملے تو تم اس کا خوب چرچا کرو، تم اس کی خوب تعریف کرو. ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ جو بیٹھے ہیں آج، جو ہمارے سراج بھائی اور بھائی لوگ جو ہم کو بلائے ہیں، یہ محفل سجائی گئی ہے میلاد کی توسل سے نا. تو اب میلاد سمجھے ہم کیا ہے میلاد، اسی کو سمجھانے کے لیے میں کچھ دیر آپ کا ٹائم لوں گا. قرآن شریف، میں نے کسی حدیث کی بات نہیں کیا، میں نے کسی بزرگان دین کی کتابوں سے بات نہیں، قرآن پاک کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو تم خوب اس کا چرچا کرو، تعریف کرو. میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ زندگی نعمت ہے، یہ زندگی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم غنیمت سمجھیں. یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان،
یہ سر، یہ دماغ، یہ زبان، یہ ساری چیزیں نعمت ہے. شوہر نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، بچے نعمت ہے، کاروبار نعمت ہے. تو ان تمام چیزیں جب آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو آپ اس کی تعریف کریں. کس کی تعریف؟ اللہ کی تعریف ہے نا، اللہ کی تعریف کریں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کچھ ہے وہ محمد رسول اللہ. سب سے بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ ربیع الاول شریف کے مہینے میں، ہے نا، 12 ربیع الاول کے روز. تو جس وقت پیدا لیے ہوں گے تو وہ گھڑی، وہ وقت ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے. اسی لیے اس وقت، اس دن کا ہم اہتمام کرتے ہیں. حالانکہ ہم ہر دن نبی کی میلاد کریں. نبی کی میلاد کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا میں. تو میں نے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ بتایا آپ کو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب تمہیں اللہ کی نعمتیں حاصل ہو تم اس کا خوب چرچا کرو، اس کی تعریف کرو. تو تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ. تو میرے دوستو، جس زمانے میں عورتوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، جس زمانے میں جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے اس لڑکی کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا. جس عورت کا ہسبینڈ یعنی شوہر انتقال کر جائے اس زمانے میں وہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا. میرے دوستو، ایسے لاچار، ایسے ظلم ہو رہے تھے لوگوں پر. ایسے حالت میں اللہ نے پوری کائنات کے مالک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ کے کوکھ سے جو ہے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. جیسے ہی پیدا ہوئے خانہ کعبہ شریف، جس کو ہم جو ہے خانہ کعبہ بتاتے ہیں، جو آج ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس خانہ کعبہ شریف میں 360 بت تھے. کتنے بت؟ 360 بت تھے. وہ منہ کے بل گر پڑے. سبحان اللہ. میرے نبی کی پیدائش کی سبحان اللہ. تو یہ نبی کی میلاد ہے. اب سمجھ میں بات یہاں دیکھیں، پیدائش اردو میں بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اردو میں پیدائش بولتے ہیں. عربی میں تولد بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تولد. اسی کو بولتے ہیں مولود. تولد سے مولود، ولادت، ہے نا. اسی لیے میں نے قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں میں نے پڑھا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. جس دن نبی پیدا ہوتے ہیں اس دن اللہ کا سلام نازل ہوتا ہے. جس دن نبی پیدا ہوتے ہیں اس دن اللہ کا سلام نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور سلام نازل اس دن پر بھی ہے جس دن نبی وفات کرتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس دن پر بھی اللہ کا سلام نازل. جس دن نبی پیدا ہو اس دن بھی اللہ کا سلام نازل ہوتا ہے. اور جس دن نبی وفات کرتے ہیں یعنی اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، ظاہری طور پر ہمارے سامنے سے اوجھل ہو جاتے ہیں، پردہ کر جا رہے ہیں، اس دن بھی اللہ کا سلام نازل ہوتا ہے. اور کل قیامت کے میدان میں تمام نبیوں کو اللہ تخت عطا فرمائے گا. آدم تا عیسیٰ تمام نبی اس تخت پر بیٹھے ہوں گے. اس دن بھی اللہ سلام نازل فرمائے گا. السلام علیہ یوم ولدت، جس دن نبی پیدا ہوتے ہیں. والسلام علیہ یوم ولدت ویوم یموت، یعنی جس دن موت ہوتی، انتقال کرتے ہیں. اور والسلام علیہ یوم ولدت ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور جس دن قیامت کے روز اللہ ہر چیز کو پیدا کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ اکبر. پھر تمام نبیوں کو اللہ تخت عطا فرمائے گا. اس دن بھی نبیوں پر سلام ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میلاد کرتے ہیں، ہے نا. میلاد میں کیا کرتے ہیں معلوم؟ سلام ہی تو پڑھتے ہیں. میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ سلام پڑھتے ہیں، نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں. تو بتائیے اب سلام پڑھنا نبی کا میلاد میں، نبی جس دن پیدا ہو نبی پر سلام پڑھنا، نبی کی تعریف کرنا، نبی کی توصیف بیان کرنا، ان کی عظمت و شان کے بارے میں لوگوں کو بتانا، کیا یہ شرک ہے؟ نہیں. لوگ کہتا شرک. کیا یہ شرک ہے؟ بالکل نہیں. شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے برابر کسی کو کر دینا، اللہ کے برابر کسی کو، اللہ کے مقابل کسی کو لانا. یہ اللہ ہے اور اللہ کے مقابل کسی کو لانا. تو میرے دوستو، آج بھی میں نے جمعہ میں کہا، جو پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں. جو پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں. سبحان اللہ. اور جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ خدا ہے.
اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کے کوئی بچے ہیں نہ ان سے کوئی اولاد ہے نا. پڑھے نا آپ لوگ. تو اس کا مطلب یہ ہوا نبی کا میلاد کر کے ہم شرک کو ختم کر رہے ہیں. شرک کو سمجھے آپ لوگ الٹا ہم کو بنا رہا ہے. اگر آپ نبی کے میلاد کو شرک بولتے ہیں تو شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے برابر کسی کو. تو اللہ کیا پیدا ہوا ہے؟ تو نبی کی میلاد یعنی پیدائش کی خوشی منا کے ہم اظہار کر رہے ہیں یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ اللہ کے پیغام حبیب اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے. تو شرک کیسے؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج لوگ کہتے ہیں، آج میں 2-3 چیز پہ بات کروں گا جو آپ کو فائدہ مند چیزیں ہوں. کہ کچھ لوگ بولتے ہیں نبی مر کے ختم ہو گئے، نبی مر کے ختم ہو گئے، اس سے مجھے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے. کچھ لوگ ایسے ایسے حضرت بھی ہیں جو آپ کے یہاں آئیں گے تو آپ کے دل جیتنے کے لیے نا سب بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ مانتا کچھ اور ہے، اس کے عقائد کچھ اور ہیں. کیا کہیں؟ نبی مر کے مٹی میں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن سبحان اللہ، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی زندہ ہے. نبی زندہ ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے، سارے نبی زندہ ہیں. سارے نبی زندہ ہیں. جس نماز کو ہم پڑھتے ہیں نا، نماز، یہ نماز، بہت سارے لوگ جو بولتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، جو نماز کا رٹ لگائے بیٹھے ہیں، اس مسجد سے اس مسجد، جماعت پہ جماعت لے کے جا رہے ہیں، ان سے یہ پوچھو کہ تم نبی کو تو مردہ لکھا ہے، پھر نماز کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ اسی نماز کو لانے کے لیے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کو ام ہانی کے گھر سے لے کر کہاں گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. کہاں لے کے گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات. کیا ہے؟ کون ذات؟ اللہ کی ذات. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. اور جیسے ہی میرے نبی مسجد اقصی پہنچے، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام نبی نماز پڑھنے کے لیے سب باندھے کھڑے ہیں. کسی کو انتقال کرنے سے 10,000 سال ہو گئے ہوں گے، کسی کو وفات کرنے سے 20,000 سال ہو گئے ہوں گے، 5,000 سال ہو گئے ہوں گے، 6,000 سال ہو گئے، لیکن سبحان اللہ، مسجد اقصی میں تمام کے تمام نبی جماعت کے لیے کھڑے ہیں. امام وہاں پر نہیں، سب مقتدی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کے امام بن جائیں. تو کوئی اگر کہے نبی مردہ ہے تو پھر کیا آدم علیہ السلام وہاں پر مردہ تھے یا زندہ تھے؟ جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کے سب لوگ زندہ ہیں، تو میرے نبی جو تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام رسول کے رسول ہیں، تمام کائنات کے نبی ہیں، وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ. اسی لیے تو بریلی کے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے. سبحان اللہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول، یہ تو میں اور نبیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں نبی کا بھی اپنے نبی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. پورے نبی ابھی کسی اور جو غیر نبی ہیں، جو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا بھی ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگ کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں. سن لیجئے، اسی معراج کی رات میں جب مسجد اقصی سے براق پر سوار ہو گئے، کون؟ آپ کے نبی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب جو ہے سوار ہو کر جب جا رہے تھے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز.
نماز ادا کر رہے ہیں. کس نے دیکھا؟ ہمارے نبی نے دیکھا. کوئی عام لوگ بھی نہیں, میرے نبی اس کے راوی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. تو میرے دوستو, میرے بزرگوں, وہ کوئی اور ہوگا جس کا نبی مردہ ہوگا. ہم تو زندہ ہیں, میرے نبی زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. میرے نبی زندہ ہیں اور زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ختم ہو گئے, ہے نا. جب نبی ختم ہو گئے تو ان سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے, بس جائیں سلام کر دیں آپ اور ان سے کچھ پوچھے نہیں. یہ سب شرک ہے, بدعت ہے, شرک ہے, بدعت ہے, شرک ہے, بدعت ہے. اللہ تعالی ہم کو ایسے بد مذہبوں سے بچائے, ہمارے بچوں کو بچائے, ہمارے نسلوں کو بچائے. اس لیے کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے اور ایمان کے لٹورے گھوم رہے ہیں میرے دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات اللہ کے پاس جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے. اور یہاں دیکھیے, غور کرنے کی بات ہے, اس بات کو کہنے والے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے نبی اس بات کو ترجیح دے کر بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہر ایک نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے. ہمارے کھوپڑی میں یا ان بد مذہبوں کی کھوپڑی میں اتنی طاقت نہیں جو ان کی زندگی کو کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. ان کی زندگی کو دیکھنے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا. ان کی زندگی کو دیکھنے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ میرے نبی کا ایک پوائنٹ آپ کو میں نے کہا کہ نبی زندہ ہے, نبی زندہ ہے. دوسری بات اور, ابھی میں کہوں گا یا آپ سے کوئی 1 گھنٹے رات میں, دیکھیے ہم بیان تو کرتے ہیں الگ انداز سے, لیکن ہم یہاں ابھی بیان نہیں کر رہے, ایک سمجھانے کے طور پر آئے ہوئے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات بھی بیان سنیے گا, یوٹیوب وغیرہ میں میرا بیان چلتا رہتا ہے. میں کچھ باتیں ہیں جو اسی موقع پر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. کلمہ آپ پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ محمد رسول اللہ, لا الہ محمد رسول اللہ. آپ سے اگر کوئی پوچھے رات کے 1 گھنٹے میں کہ ابھی یہاں پر عمران حضرت آئے تھے کیا, آئے ہیں کیا, تو کہ نہیں آئے نہیں, آئے تھے. کیا بولیں گے؟ آئے تھے. نہیں نہ بولیں گے. 1 گھنٹہ رات میں کیا بولیں گے؟ آئے تھے. 10 ساڑھے 9 بجے عمران حضرت بیان کر رہے تھے. آپ یہ تو نہیں کہیں نہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں موجود نہیں ہیں. یہاں موجود نہیں رہیں گے اس ٹائم, ابھی موجود ہیں. 1 گھنٹے رات میں موجود نہیں رہیں گے. جو ہے اس کے لیے جو پرزنٹ ہے اس کے لیے کہتے ہیں ہے, اور جو تھے, جو چلے گئے تو کہتے ہیں تھے. جو چلے گئے تو کیا کہتے ہیں؟ تھے کا لفظ استعمال کریں گے. اب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب کیا؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کسی کے آگے سر نہ جھکا جائے. اگر یہ سر کسی کے آگے جھکنے والا سر ہے تو خدا کے آگے. عبادت صرف اللہ کی جائے. لا الہ, کوئی عبادت نہیں, کوئی کسی کی عبادت نہیں کی جائے, کوئی خدا نہیں ہے. لا لفظ کیا ہے؟ لا کا مطلب نہیں ہے, نہیں ہے کوئی خدا الا اللہ, سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے. محمد الرسول اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. اب اگر آپ کہتے ہو نبی مر کے ختم ہو گئے تو کلمہ بدل دو, کلمہ کو چینج کر دو. ایسا کلمہ وہاں رکھو کہ نبی تھے, نبی کو گزرنے سے 650 سال ہو گئے, 1450 سال ہو گئے نا. لیکن اللہ اکبر, آج بھی ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جہاں جہاں انسان پڑھے گا وہاں وہاں رسول ہے. جہاں جہاں انسان پڑھے گا کلمہ وہاں وہاں نبی موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, جب داخل ہو تو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں گھر کے اندر میں داخل ہو جاؤں گا تو میں کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر بھی سلام کروں گا. کہا ہاں, جب گھر میں کوئی نہ رہے تب بھی سلام کیا کرو. صحابی رسول اللہ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں جب کوئی نہ رہے تب کس کو سلام کیا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جس مومن کا گھر میں کوئی نہ ہو اس مومن کا گھر میں میں رہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہے. اللہ کے نبی حاضر و ناظر ناظر ہے. حاضر و ناظر ہے. اسی لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام امتیوں کے لیے میں گواہ بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیا بنا کر بھیجا گیا؟ گواہ بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج ہم یہاں بات کر رہے ہیں، یہ بات بھی ان کو معلوم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت کے روز بھی اگر قیامت کے دن تک بھی کوئی بات کرے تو ان کی باتوں کو بھی میرے نبی جان گئے. اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے، آج جمعہ کا دن ہے نا، جمعہ کا دن ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. جمعہ کا دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جمعہ کے دن جو کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور مجھ پہ صلوات پڑھتا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے صلوات کو جو ہے تشت میں سجا کر لے کے جاتے ہیں. یا رسول اللہ، انڈیا میں، بھارت میں، ترچناپلی میں آپ کے فلاں فلاں امتی آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں، خشوع اور خضوع کے ساتھ میں جمعہ کے روز سلام پڑھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، میں اس کے سلام کو سنتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے سلام کو سنتا سنتا ہوں. اس لیے تو کہا گیا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے سلام کرنے سے جواب ملتا ہے. جواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے جواب ملتا ہے. اس لیے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں. جس دن جواب مل گیا آپ کی آخرت، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دن سلام کا جواب اگر میرے نبی نے آپ کو دے دیا تو پھر میرے نبی کی دعا تو اللہ کو فوراً قبول فرمائے. بے شک. اس لیے کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے جواب ملتا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں نے ایک تعریف بیان کیا کہ میرے نبی ہر جگہ حاضر، میرے نبی قبر میں زندہ ہے. میرے نبی قبر میں زندہ ہیں. کیا ہے؟ ایک سوال، زندہ ہیں. دوسرا سوال، ہر ایک جگہ حاضر و ناظر ہے. جب چاہے جہاں چاہے اللہ نے ان کو اختیار دیا. اللہ نے ان کو سب جگہ اختیار دیا ہے. اللہ اکبر. ابھی ایک اور اختیار کی بات بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ نبی کیا کر سکتے ہیں؟ نبی تو خود عبادت کرتے ہیں. نبی تو خود عبادت کرتے ہیں. نبی تو خود سجدہ کرتے ہیں. تو وہ ہماری کیا مدد کریں؟ وہ ہماری کیا مدد کرے. اللہ اللہ. ایسا نہیں ہے. ہر ایک نبی کو اللہ نے اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے. ہر ایک پیغمبر کو اللہ نے اختیار، پاور دے کر، کیا دے کر؟ پاور دے کر. اور ہر ایک نبی اپنے وقت کا بادشاہ ہوتے ہیں. ہر ایک نبی اپنے وقت کا بادشاہ ہوتے ہیں. اور اسی لیے تو وہ پاور استعمال کر کے اس کے زمانے کے بادشاہ جو غلط ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جو ہے ان کی بادشاہت ظلم ڈھا رہی تھی. فرعون اپنے آپ کو خدائی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا. ایسے ماحول میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کو دکھا کر، اپنے پاور کا استعمال کر کے موسیٰ فرعون کو غرق نیست نابود کر دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ اسی طرح پھر آئیے کہاں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں جب نمرود کی بادشاہت ظلم ڈھا رہی تھی لوگوں پر، اللہ اکبر، ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. میرے دوستو، ہر ایک زمانے میں یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف علیہ السلام، کبھی ان کو پھینکا جا رہا ہے، کبھی مصر کے بازاروں میں خریدا جا رہا ہے، لیکن سبحان اللہ ایک وقت ایسا ہوتا کہ مصر کا بادشاہ بن جاتے ہیں. میرے دوستو، ہر ایک نبی کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے اللہ اس کو پاور عطا فرماتا ہے. جیسے آپ کو میں یوں سمجھاؤں کہ آپ کے ترچناپلی میں اگر کوئی بادشاہ ہو جائے، ابھی بادشاہ کا شاسن نہیں ہے نا، ابھی ایم پی ایم ایل اے کا شاسن ہے. ہاں، جب بادشاہ کا شاسن ہو جائے، جب بادشاہ کا راج تھا تو بادشاہ کو یہ پاور ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بادشاہ کو وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے چھوڑ دے. یہ اختیار بادشاہوں کا ہوتا ہے. تو میرے دوستو، جب دنیا کا بادشاہ کو اللہ، جب دنیا کے بادشاہ کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغاوت اگر آپ بولیں گے تو لوگ آپ کو ہاتھی سے کچلوا کے جو ہے آپ کو موت دے سکتے، زندگی آپ کی خراب کر دے گا بادشاہ. تو یہ بادشاہوں کا پاور ہوتا ہے. تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام نبیوں کو اپنے اپنے زمانے کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. تو جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے اندر میں پاور ہوتا ہے، اپنا ایک کنٹرول ہوتا ہے. وہ چاہے، اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہے تو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے. یہ پاور اللہ نے عطا فرمایا، یہ پاور اللہ نے عطا فرمایا ہے. اب یہ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و
नाजिर हैं, हर चीज को वो जानते हैं, वो अपने कब्र में बैठकर पूरी कायनात का मुआयना करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में उसी तरह जिंदा हैं जिस तरह ज़ाहिरी हयात में थे, उसी तरह उनको रिस्क भी मिलता है, वो नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गौर करने का मकाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात से हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ नबियों को जो मौत आती है एक आन के लिए मौत आती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये आसार शरीफ है ना, क्या है? आसार शरीफ है। इस आसार शरीफ में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। क्या मिसाल? अगर आपके सर में बाल है ना, आपके सर में बाल है, दाढ़ी में बाल है ना, आप अपने बदन से यानी सर से बाल को काट लीजिए। क्या कर लीजिए? काट लीजिए। तो कहते हैं, किताबों में आता है कि आपके सर का बाल अगर काट दिया जाए तो वो सर का बाल मर गया। क्या हो गया? मर गया। उसको मौत आ गई, मौत आ गई। क्या आ गई? मौत आ गई। उसको अच्छा से भी डब्बा में रखें, आप इतने गुलाब करके रखें, लेकिन कुछ दिन के बाद, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल के बाद वो बाल सड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। बाल सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन सुभान अल्लाह, नबी जिंदा है, नबी का मोई मुबारक। सुभान अल्लाह, क्या बात है। लगाइए नारा, नारे अरे रिसालत या रसूल अल्लाह। नबी जिंदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक शरीफ जिंदा है। इसलिए कि जो बाल आपके होते हैं, हमारे बाल, आपके बाल सड़ जाएंगे, लेकिन सुभान अल्लाह 1450 साल से पूरी कायनात में जगह जगह पर मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत हो रही है। और मुँह मुबारक शरीफ जो है 1 से 2 हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमारे बाल तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल होते हैं, वो बाल मरता नहीं है, बल्कि वो जिंदा होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये हमारे लिए तबरुक है, हमारे लिए आसार है। आसार का मतलब होता है निशानी। आसार के मतलब क्या है? निशानी। ये हमारे लिए निशानी है। जिस तरह हाजी लोग जाते हैं हज करने के लिए, हाजी लोग जाते हैं हज करने के लिए, तो सफा और मरवा का चक्कर लगाते हैं, सफा और मरवा का चक्कर लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सफा और मरवा का जो चक्कर लगाते हैं, ये हजरत हाजरा की सुन्नत अदा करते हैं, है ना। लेकिन उसी सफा और मरवा के पहाड़ के नीचे में उस जमाने के लोगों ने बुतों को रखा था। क्या रखा था? बुतों को रखा था। जब इस्लाम जब इस्लाम जो है उरूज पर पहुंचा, जब मक्का फतह हो गया, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो सहाबी रसूल अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सफा और मरवा, इसके नीचे जो है बुतों को रखा गया है, इन पहाड़ों को तोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल बात ही कर रहे थे, कुरान पाक की आयत नाज़िल होती है, इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि। अल्लाह अकबर। सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, इसको बरकरार रखा जाए। मेरे दोस्तों, उसी तरह मुए मुबारक शरीफ नबी की निशानियों में से एक निशानी है, नबी के मौजज़ात में से एक मौजज़ा का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत निराली है, बहुत निराली है। हम नबी की शान क्या कर सकते हैं? ये तो हमारी नसीबी है कि हम नबी का जिक्र कर रहे हैं, आप नबी की तारीफ सुन रहे हैं। ये नसीब की बात है। अगर अल्लाह चाहता तो हम किसी और जगह होते, अगर अल्लाह चाहता तो हम कुछ और से कुछ और बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हम सबको उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया, और उस उम्मत मुहम्मदिया में से अल्लाह ने हमको नबी का कलमा पढ़ने वाला बनाया, नबी का कलमा पढ़ने वाला बनाया है। अब नबी का इख्तियार आपके सामने पेश करता हूँ। समाअत फरमाए, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक सहाबी रसूल आते हैं, ठीक है। वो सहाबी रसूल आकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आखिर क्या बात है बताओ, क्या बात है बताओ, क्यों इतना परेशान हो? कहा फिर या रसूलल्लाह मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं हलाक हो जाऊंगा। तो कहा क्या बात है बताओ? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान का महीना है और इस महीना में हम घर में जो है कुछ नापाकी के होने की वजह से जो है हम एक रोज़ा ख़त्म कर दिए, एक रोज़ा मैंने
توڑ دیا, اللہ اکبر, اب تو میں برباد ہو جاؤں گا, اس کا کیا کفارہ ہوگا ذریعے سے بتائیے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی شخص, کتاب میں آتا ہے شریعت کی کتاب میں, اگر کوئی شخص روزہ کو رکھ کر جان بوجھ کے توڑ دے, روزہ کو رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دے, تو شریعت میں آتا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ ایک غلام. غلام سمجھتے ہیں نا؟ ہاں, ایک غلام آزاد کرنا. اب تو غلام کا زمانہ نہیں ہے. ایک غلام آزاد کرنا ہوگا جو جس نے جان بوجھ کر روزہ کو رکھ کے چھوڑا ہے, توڑ دیا ہے, اس کے لیے یہ حکم ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صحابی سنو, کیوں پریشان ہو؟ اگر تم نے روزہ توڑ دیا ہے اور کسی وجہ سے, تو تم پریشان مت ہو, اس کے لیے کفارہ ہے, جاؤ تم ایک غلام آزاد کر دو. کیا کرو؟ غلام آزاد. ایک غلام آزاد کر دو. تو آنے والا شخص کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکے کی سرزمین پر تو میں ہی غلام ہوں, میں ہی غلام ہوں, میں کون سا غلام کو آزاد کروں گا؟ پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ اچھا جاؤ 60 روزہ رکھو. کتنے روزہ رکھو؟ 60 روزہ رکھو. دیکھیے گیا کچھ فائدہ آپ کو. 60 روزہ رکھو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مہینے کے روزہ میں تو ایک روزہ ہم سے ختم ہو گیا, اور ہم 60 روزہ کیسے رکھیں گے؟ ہم تو مسکین ہیں, ہمارے پاس میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو ہم کیسے روزہ رکھیں گے؟ تو کہا کہ اگر تم 60 روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ, پیٹ بھر کے 2 ٹائم, پیٹ بھر کے 2 ٹائم, ایک روزے کا کفارہ. میرے دوستو, ہم کتنے روزے کو چھوڑتے ہیں؟ جب رمضان آتا ہے تو شوگر آ گیا, تو یہ آ گیا, تو وہ آ گیا, نہ جانے کون کون سی بیماری کا لسٹ لے کے آ جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. میرے دوستو, روزہ رکھنے سے بیماری آتی نہیں, روزہ رکھنے سے بیماری جاتی ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر نے ریسرچ کیا ہے کہ روزہ, جو رمضان شریف میں جو ہم نے روزہ رکھا ہے, روزہ رکھتے ہیں, اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. میرے دوستو, میرے بزرگوں, تو وہ شخص کو میرے نبی نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا, پیٹ بھر کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ, اتنی طاقت مجھ میں نہیں ہے, میں تو غریب انسان ہوں, میرا کام یہ ہے کہ میں ایک دن کام کرتا ہوں, آج کھاتا ہوں, کل کیا کھاؤں گا وہ مجھے نہیں معلوم ہے, میرے پاس میں پیسے نہیں ہیں, میں 60 مسکین کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کے کھانا کیسے کھلاؤں گا؟ اللہ اکبر. پھر پیارے آقا فرماتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا میرے نبی نے فرمایا اچھا ایسا کرو, کہ کہا کہ میں سب سے بڑا غریب ہوں, میں اس مکے کی سرزمین پر, اس مدینہ کی سرزمین, عرب کی سرزمین پر مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے, اس وجہ سے میں کس مسکین کو کھانا کھلاؤں گا؟ اللہ اکبر. میں کیسے کھلاؤں گا جو میں آج خود کھاتا ہوں, کل کھانے کے لیے میرے پاس میں کچھ نہیں ہے, تو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کیسے کھلاؤں گا؟ میرے نبی فرماتے اچھا ایسا ہے, تو جاؤ. اب شریعت تو یہی 3 چیز میں, اللہ کا حکم کیا تھا؟ اگر ایک روزہ کوئی جان رکھ کے توڑ دے تو ایک غلام آزاد کرے, ایک غلام آزاد کرے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو 60 روزہ رکھنا ہوگا, یہ اللہ کا حکم ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا, یہ اللہ کا حکم ہے. یہ تینوں کے مقابل میں وہ شخص نہیں ہے. اللہ اللہ. اب میرے نبی فرماتے اپنا پاور استعمال کر رہے ہیں, اب میرے نبی اپنا پاور استعمال کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا نا, جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے اندر میں ایک پاور ہوتی ہے, وہ جو چاہے کر دے, حلال کو حرام, حرام کو حلال. میرے دوستو, یہ نبی کا پاور ہے. نبی جس کو چاہے, جو چاہے, جس طرح چاہے کر دے, یہ ان کی شان کی بات ہے, اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. پھر میرے نبی فرماتے ہیں, اے صاحب سنو, جاؤ میرے دروازے پر جو ہے 2 ٹوکرا جو ہے کھجور آیا ہوا ہے, اس 2 ٹوکرا کھجور کو تم غریبوں میں تقسیم کر دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ اپنا پاور استعمال کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میرے نبی کی باتوں کو سن کر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں قسم کھاتا ہوں اس پاک پروردگار کی, اس پورے مکہ کی سرزمین پر مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں, مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے, تو میں کس غریب کو کھلاؤں گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں, جا تو اس کھجور کو کھا لے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, اختیار رسول, اختیار رسول, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اختیار کے بارے میں بولیں. نبی جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے, نبی جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے.
اس لیے تو میرے دوستوں میرے بزرگ آئیے اور قریب آتے ہیں. اللہ نے نماز فرض قرار دیا ہے. اللہ نے نماز فرض کیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے. اچھا ایک بات بتائیے, فجر میں کتنے رکعت نماز فرض ہے؟ فرض 2 رکعت ہے, سنت 2 رکعت. ہم میرا سوال پہلے سنیے, فجر میں کتنے رکعتیں فرض ہیں؟ 2 رکعت. 2 رکعتیں فرض ہیں. اللہ نے جو حکم دیا 2 رکعت کا, پھر سنت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ سنت میرے نبی کا اختیار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہیں, سبحان اللہ. فجر میں جو 2 رکعتیں سنت آپ ادا کر رہے ہیں یہ میرے نبی کے اختیار سے, اللہ کے حکم سے نہیں. اللہ نے تو 2 رکعتیں فرض قرار دیا آپ پر, لیکن جو 2 سنت ادا کر رہے ہیں وہ نبی کے پاور سے. ظہر میں 4 سنت پڑھ رہے ہیں نا, وہ نبی کے پاور, وہ اپنا پاور ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے پڑھا تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں. میرے نبی ظہر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں, کیا اللہ نے حکم دیا؟ نہیں. پھر کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ یہ نبی کا اپنا پاور, اختیار. میرے دوستوں میرے بزرگوں, اسی طرح جتنی بھی سنتیں آپ ادا کر رہے ہیں نبی کا اپنے پاور کے استعمال سے. تو نبی نے پڑھا تو ہم پڑھ رہے ہیں. نبی نے جو کیا ہے وہ ہمارا کرنا سنت ہے. کیا ہے؟ ہم سنت کو ادا کرتے ہیں. لیکن اللہ نے تو حکم دیا ہے فجر میں 2, ظہر میں 4, عصر میں 4, مغرب میں 3, عشاء میں 4. بس یہی ہے, بس یہی اسی کا حکم اللہ نے دیا ہے میرے دوستوں. لیکن یہ تمام جو 4 رکعت پڑھ رہے ہیں, 12 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, 8 رکعت پڑھ رہے ہیں, 7 رکعت پڑھ رہے ہیں, مغرب عشاء میں 17 رکعت پڑھ رہے ہیں, تو ان تمام جو سنت نوافل جو پڑھ رہے ہیں یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میرے دوستوں کیسے ہم کہتے ہیں نبی جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے, نبی اگر چاہے تو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے. لیکن میرے دوستوں میرے پیارو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کسی چیز کو حلال کو حرام نہیں کرتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں میں وہی کرتا ہوں جو اللہ مجھے حکم عطا فرماتا ہے. میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. میں اسی چیز کا حکم دیتا ہوں جو اللہ مجھے حکم عطا فرماتا ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں, نبی کا اختیار بے شمار ہے. نبی جس کو چاہے, اب یہاں یاد رکھیے نبی کل بھی زندہ تھے, نبی آج بھی زندہ ہے, نبی زندہ رہیں گے. میرے دوستوں نبی کل بھی ہمیں مدد کرتے تھے, آج بھی مدد کرتے ہیں, قیامت تک مدد کرتے رہیں گے. میرے دوستوں میرے بزرگوں, صرف دنیا ہی میں نہیں قیامت کے روز بھی نبی مدد عطا فرمائیں گے. میرے دوستوں جہاں پر سب نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں, وہاں پر میرے نبی فرمائیں گے یا رب هب لی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. یا رب هب لی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. میرے دوستوں جب تک دنیا میں میرے نبی ظاہری میں رہے تو میرے لیے خیال کیا ہے, جب تک دنیا میں رہے میرے لیے خیال کیا ہے, اٹھتے بیٹھتے امتی امتی. حدیث پاک میں آتا ہے 12 ربیع الاول کے روز ماں آمنہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میرا بیٹا آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر, زبان سے آواز نکل رہی تھی یا ربی حب لی امتی, یا ربی حب لی امتی. اللہ اکبر, نبی پیدا ہو رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں, پوری زندگی امتی امتی کرتے رہے, پوری زندگی امتی امتی کرتے رہے. اور جب وفات کرنے کا ٹائم آیا تو میرے دوستوں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ کے گود میں انتقال وفات کرتے ہیں. میرے دوستوں حضرت عائشہ راوی ہیں, اللہ امہات المؤمنین, حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر رہے تھے, ان کا آخری وقت تھا, اللہ اکبر, تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الصلاۃ 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 الصلاۃ. اس کا مطلب ہوتا نماز نماز نماز. اللہ اکبر. پھر کہہ رہے ہیں امتی کو پیغام دو, نماز کو نہیں چھوڑے, نماز کو نہیں چھوڑے, نماز کو نہیں چھوڑے. تو پتہ یہ چلا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لائے ہوئے دین سے بھی محبت کریں. جس نبی سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہیں اس نبی کے سنت کو بھی ہم اختیار اپنے زندگی میں ڈھالیں. اس لیے اگر آپ سنت کو اپناتے ہیں, اگر سنت پر چلتے ہیں تو آپ کی یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. میرے دوستوں میرے بزرگوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہم کرتے ہیں اور ہم تک ہمارے بچے بھی کریں. اس لیے تو کہا گیا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرے دوستوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن کی خوشی سب لوگوں نے ادا کیا ہے, سب لوگوں نے خوشی منایا ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخری پوائنٹ, میرے دوستوں میرے بزرگوں, انسان سے اگر آپ کوئی بھی چیز مانگو وہ لوگ آپ کو دے دے گا. آپ میرے بھائی ہو, سراج بھائی ہیں, اگر میں ان سے کہوں کہ آپ مجھے ایک اچھی چیز دے دیجئے, وہ یہ کہیں گے کہ حضرت میں آپ کے لیے گاڑی خرید دیتا ہوں, میں آپ کے لیے یہ کر دیتا ہوں, میں آپ کے لیے وہ کر دیتا ہوں. کسی اور سے کہوں گا, لیکن میں کہوں گا کہ آپ جس چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس چیز کو مجھے دے دیجئے.
کہے گا نہیں میں اس کا محبوب ہوں، وہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو چاہے تو سب کچھ لے لے لیکن میں اپنا محبوب نہیں دوں گا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کا کوئی محبوب ہے محمد رسول اللہ، اللہ کا کوئی حبیب ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا بنانے سے اول پیدا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کے نور کو دنیا بنانے سے اول میں پیدا کیا ہے، میرے نبی کے نور کو اس وقت پیدا کیا ہے، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ عرش تھی نہ نہ عرش نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلے میں اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غور کرنے کا مقام ہے، جو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اور یہ بھی بات سن لیجئے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات اور بتا دیتا ہوں، جب دنیا بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے، عرش کرسی لوح قلم جنت دوزخ کچھ بھی نہ تھا، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے نور الہی سے کس چیز کو پیدا کیا؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو میرے دوستو کلمہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، پڑھتے ہیں نا، پھر وہیں آ جائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ نے سب کو پیدا کیا، ساری کائنات کی تخلیق اللہ نے کیا۔ تو اللہ نے اپنے نور سے کس کو پیدا کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے میں جیسے ہی نور کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا کہا؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ ہی نے کہا نا محمد رسول اللہ، تو محمد جو اللہ کہے وہ فرض، بولیے جو اللہ کہے وہ اللہ کی سنت، وہ اللہ کی سنت، وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ تو جیسے ہی نور محمدی اللہ کی زیارت فرمایا، کیونکہ اللہ کے قرب میں ہے، تو کہا لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں دو ہی ورڈ تھا جبکہ دنیا ہی پیدا نہ ہوا، اللہ نے اپنے نور سے کس کو پیدا کیا؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ نے کہا محمد رسول اللہ، تو دنیا ہر چیز سے پہلے ایک کوئی نام تھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور لا الہ الا اللہ بولنا نبی کی سنت ہے۔ کلن نمیت ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربی، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ نے جو کام اللہ نے کیا اس کو پہلے ہونا چاہیے نا، جی اس کو پہلے ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا مقام فرض، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت موقدہ، اس کے بعد سنت غیر موقدہ، اس کے بعد نفل، اس کے بعد مستحب۔ تو جس کام کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ فرض ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ۔ تو محمد رسول اللہ کہنا اللہ کی سنت، اللہ کی سنت ہے۔ تو لیکن کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو جس چیز کا حکم اللہ نے دیا اس کو پہلے ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے اپنے کلمہ کو رکھا لا الہ الا اللہ۔ اے محبوب، میں تجھ سے اتنا محبت کرتا ہوں کہ جس کلام کو تو نے اختیار کیا ہے وہ پہلے لوگ پڑھے، جس کو میں نے کہا ہے وہ بعد میں پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو لا الہ الا اللہ کس نے پڑھا تھا؟ محمد رسول اللہ نے۔ تو میرے نبی کی سنت کو اللہ نے پہلے رکھا ہے، اور اللہ نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ بعد میں ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، کلمہ میں بھی دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلام کو ہم پہلے پڑھتے ہیں جس کو میرے نبی نے پڑھا تھا، اور اس کلام کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں جس کو اللہ نے کہا تھا۔ میرے دوستو، اسی لیے تو فجر کی نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض نماز پڑھنے کا حکم دیا 2 رکعت، لیکن اس سے پہلے نبی کی سنت ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ظہر فرض ہے 4 رکعت، سنت فرض ہے 4 رکعت، لیکن اس سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جہاں جائیں آپ وہاں سنت ملے گا۔ پتا چلا، اس لیے تو قرآن پاک میں آتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب فرما دیجئے جہاں لوگ میری اطاعت کرتے ہیں وہاں تیری بھی اطاعت کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اب یہ پتا چلا کہ جہاں اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں وہاں رسول اللہ کو یاد کریں، اللہ کو اللہ سمجھ کے یاد کرتے ہیں، نبی کو نبی سمجھ کے یاد کرتے ہیں۔ یہ غیروں کا جو غلط تہمت ہے کہ نبی کو اتنا بڑا مقام بڑھا دیتا ہے کہ اللہ سے بڑا کر دیتا ہے، نہیں میرے دوستو، اللہ سے بڑا ہم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو خالق کائنات ہے۔ اللہ کے بارے میں جب تعریف کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین،
اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے دوستو آج مزار شریف پہ لوگ آتا ہے تو لوگ کہتا ہے شرک کا کام کرتا ہے، لوگ کہتا ہے بدعت کا کام کرتا ہے، ایسے لوگوں سے آپ یہی جواب دو میرے دوستو، اگر ہم مزار کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں بولتے الفاتحہ، میرے دوستو وہاں کہتے ہیں الفاتحہ تو لوگ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پتہ یہ چلا کہ ہم مزار پاک کے سامنے بھی آ کر اللہ کی وحدانیت کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ فرق اتنا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہو، ہم اللہ کے ولی کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تم غیروں کے سامنے تم اپنی جھوٹی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو، ہم مزار اولیاء، مزار صحابہ، مزار تابعین، مزار اولیاء اللہ نبی کے مزار پر جا کر وہاں پڑھتے ہیں الفاتحہ۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، یہ کیسا تہمت ہم پر لگایا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے یہ اہل سنت والے نہ شرک کا کام کرتے ہیں، یہ بدعت کا کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، خرافات کام کرتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، حدیث پاک میں آیا ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں پر اللہ کے صالحین کا ذکر ہو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ میرے دوستو اگر میرے دوستو یہاں پر میں کہوں گا کہ اگر آپ کھیت چلے جائیں، کھیت سمجھتے ہیں نا، کھیت سمجھتے ہیں، جنگل میدان چلے جائیں جہاں پر کوئی نہ ہو اور وہاں پر 10 لوگوں کو بیٹھا کر نبی یا کسی صحابی یا کسی اللہ کے ولی کا ذکر کیجئے تو حدیث پاک میں آتا ہے جہاں پر اللہ کے ولی کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جہاں پر صرف اللہ کے ولی کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کے ولی موجود ہو تو وہاں جا کر رحمتوں کا نزول ہی نزول ہوتا ہے۔ میرے دوستو اس لیے تو ہم جاتے ہیں اللہ کے ولی کے دربار میں اور وہاں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا میرے دوستو کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے انسانوں، تم جب اپنے جانوں پر ظلم کر لو تو تم نبی پاک کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، ان کے وسیلے سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، محبت رسول، محبت اولیاء اللہ، محبت اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ولی کا دربار ہے نا، ولی کا دربار ہے، ولی کے دربار میں چاہتے ہیں کہ ولی کے شان میں بھی کچھ بات ہو جائے۔ 5 منٹ لوں گا، اس کے بعد سلام پڑھ لیں۔ مثنوی شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا 99 قاتل تھا۔ کتنے قاتل؟ 99